السلام علیکم ڈیئر ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ سکوت بائے مریم مظفر کی ایپیسوڈ نمبر 10 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ اگلے جمعہ کی نماز کے بعد نیک تمناؤں کا شگون بانٹا گیا۔ سارا نے کمرے میں جا کر آغا مینا کو گلے لگایا، جبکہ وہ وہیں بیٹھک میں خاموش بیٹھا رہا۔ نہ ماہیل کے ساتھ اس کی بہن آئی تھی اور نہ بھائی آ سکا تھا۔ عین موقع پر اسے ضروری کام کے سلسلے میں آفس جانا پڑا۔ ایسے میں صرف سارا اور ماہیل پشاور گئے۔ اہم باتیں طے پائی۔ نہ ان دونوں کا کوئی ایسا خاص رشتہ دار تھا، نہ آغا مینا کا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ تینوں رشتہ داروں کو صرف خوشی میں شامل کرتے تھے، مشاورت میں نہیں۔ اس وقت وہ تاج در کے برآمدے میں بیٹھے سامان پھیلائے تھے۔ ایک جانب مٹھائی کا ڈبہ، ساتھ میں ربید اور ماہیل کے لیے دیے گئے کپڑے اور کچھ دیگر سامان۔ سارا خود کو ملے تحائف کی جانچ پڑتال کرنے میں مہو تھی، جبکہ ماہیل کا ذہن کہیں اور بھی بھٹکا تھا۔ اس نے ہاں کیوں کی؟ آقا مینا اس دنیا کی آخری عورت تو نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو اسے کہاں شادی کی جلدی تھی؟ تم تنہا رہ جانے سے خوف زدہ ہو ماہیل۔ تعمر ناکامیاں اور محرومیوں میں رہنے کے بعد تمہیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ کوئی تمہیں شادی کے قابل بھی نہیں سمجھے گا۔ ایک مکمل خاندان، ایک محبت کرنے والی بیوی اور چہکتی اولاد، یہ سب تمہیں کبھی نصیب نہ ہوگا۔ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتے وہ تلخی سے مسکرایا۔ کوئی نہیں جانتا تھا ماہیل زجاج کی زندگی کی اولین ترجیح ایک خوشحال مکمل گھر تھا۔ وہ دن بھر کی محنت سے تھک کر آئے تو اس کی بیوی اور اولاد اس کے منتظر ہوں۔ پیشے میں بہترین بننے کے بجائے وہ گھر میں ایک بہترین باپ اور شوہر بننے کو ترجیح دے گا۔ ماتھے پر گرتے بال بکھیرتے وہ سیدھا ہوا، میز پر ہاتھ رکھا، ایک گہرے گلابی رنگ کا جوڑا سنبھالتے وہ صوفے سے اٹھا اور سامان سمیٹتی بھابھی نے استجاب سے اسے پکارا۔ یہ تو جنت بی نے بریرہ کو دیا ہے، پتہ نہیں اسے پسند بھی آئے گا یا نہیں۔ سارا کی بات کو بے جواب چھوڑے وہ باہر آیا۔ رات کے اندھیرے میں لباس پر لگے موتی کی چمک دوبالا تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ رنگ ہے بھائی۔ آسودگی سے مسکراتے وہ سیڑھیاں پھلانگتے اوپر آیا۔ اپنے کمرے میں موجود بریرہ ان کی روانگی اور آمد دونوں سے واقف تھی۔ وہ جاتے وقت بھی اسے منانے آیا تھا، مگر بہن بہانہ کر کے سوتی رہی۔ اس وقت بھی اسے منائے جانے کی امید تھی، مگر سامنے لیپ ٹاپ کھولے وہ اپنا ذہن بھٹکانے کی تگ و دو میں تھی۔ اسلام آباد کے مختلف جامع کا جائزہ لیتی وہ پہلی چیز وہاں کا خرچہ دیکھتی۔ ہر بار پہلے سے مایوس ہوتے وہ رو دینے کے قریب تھی۔ یہ تو طے ہے میں یہاں نہیں رہ رہی، مگر پھر ہاسٹل جا کر رہنے کی فیس، ماسٹرز کا خرچہ، یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ چونکڑی مار کر بیٹھے۔ اس نے گھنگرالے بال اونچی پونی میں بندھے تھے۔ بیچلرز تک تو ادھر ادھر سے پیسے جوڑ کر پڑھ لیا، اب آگے کا کیا کروں؟ سر ہاتھوں میں گراتے وہ مسائل میں کچھ یوں الجھی تھی کہ دروازے سے اندر آتے شخص پر بھی توجہ نہ دے پائی۔ ایک دم آنکھوں کے آگے ایک کامدار لباس آیا۔ بریرہ نے ہاتھ ہٹائے، کشمکش کے عالم میں چہرہ اٹھایا۔ ساملی رنگت والا ماہیل اسے دیکھتے نرمی سے مسکرایا، پھر فاصلے پر سے بیٹھتے لباس کے درمیان میں رکھا۔ جنت بھی نے بھجوایا ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ غزیل غصے لہجہ۔ بھابھی کہہ رہی تھی جب رشتے طے ہو تو ایک دوسرے کو شگن دیتے ہیں۔ بریرہ نے ایک نگاہ بھی جوڑے پر نہ ڈالی۔ یہ تمہارے لیے نیک شگن ہوگا، میرے لیے چبھتا کفن ہے، سخت گوئی سے کہتے وہ لیپ ٹاپ گود میں چڑھاتے منہ چھپا گئی۔ اپنی تمام تر کرواہٹ کو روکتے ماہیل نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ کفن تو تم اپنے لیے تیار کر چکی ہو۔ اور جیسے ہار مانتے بولا، دوائی کیوں چھوڑ رہی تھی؟ لیپ ٹاپ میں چھپے چہرے کا تاثر بدلا، سلیٹی آنکھیں دم بخود ہوئیں اور چوری پکڑی جانے کے ڈر سے پتلیاں لرزی۔ اگلے ہی لمحے گردن جھٹکتے بریرہ نے چہرہ مزید لیپ ٹاپ پر جھکا دیا۔ ماہیل کے جبڑے سختی سے بھینچے، یک بارگی اس نے لیپ ٹاپ ہٹایا، اسکرین گرائی اور ایک طرف اچھال دیا۔ بریرہ بس ہاتھ بڑھا کر رہ گئی تھی۔ تم جب تک ہمیں تکلیف پہنچا رہی تھی ہم سہتے رہے۔ تم نے واویلا کیا، جھگڑے، ناراضگی، لڑائی، تانا زنی، کیا کیا نہیں کیا۔ ہم نے
सब बर्दाश्त किया, लेकिन मैं हरगिज कबूल नहीं करूंगा कि मेरे होते हुए तुम खुद को इस इज़्ज़ा दो। भूरी आंखों के किनारे सुर्खी की लकीरें फैली। सख्तगिरी से तंबी करता वो जैसे खुद को चीखने चिल्लाने से रोके हुए था। बरीरा ने लफ्ज़ उकेड़ ली और गहरी सांस हलक में उतारते रोने से खुद को बांस रखा। तो अब मुझे अपनी जिंदगी पर भी कोई अख्तियार नहीं रहा। आंखों में तसीक झलकती रही। एक गलत फैसले पर तुम लोग ताउम्र मुझ पर पाबंदियां लगाओगे? माहिल उलझा। कैसा गलत फैसला? कौन सी पाबंदी? अब्बास से शादी का। वो बिस्तर से खड़ी हुई। तुमने मना किया था कि अभी शादी मत करो, इससे शादी न करो, लेकिन मैंने एक भी नहीं सुनी। और अब तुम सबको अपनी पेशन गोई की दरस्ती पर खुशी मिलती है, राइट? मुझे इस घर का सबसे बेवकूफ शख्स समझते हो ना, है ना? माहिल गुमसुम सा सर पर खड़ी बहन को देखता रहा। वो इतनी बिखरी हुई थी कि माहिल को समझ न आया पहले कहाँ से संभाले। भाभी और भाई तो बाकायदा जश्न मनाते होंगे कि देखो ये है वो हठ धर्म जिसे हमने समझाया, लेकिन उसने एक न सुनी। ये होता है नतीजा बेचास जिद का। यही होना चाहिए इनके साथ जो बड़ों की नहीं सुनते। फरीदा की आवाज में बदगुमानी का शोर था। तो मेरा गिल्ट नहीं समझ सकते हाली। तुम सब मैं तुम सब पर हंसकर यहाँ से गई थी, और देखो मेरा हाल, किस्मत ने मुझे ही लतीफ बना दिया। बमुश्किल रोके आंसू ने मंसर धुंधला क्या था। सख्ती से इन्हें रगड़ते बरीरा ने कालीन पर रखा लैपटॉप उठाया। रुबैत का पुराना खजाना इसके वारसे में आया। तुम आगा मीना को ब्याह कर यहाँ लाओगे तो सोचा है मुझ पर क्या बीतेगी? वो ताउम्र मुझे मेरी जिद के नतायज याद दिलाएगी। इसे देखोगी तो अपनी बेवकूफ़ी और हठधर्मी भी भूल नहीं पाओगी। मेरी नाकामी मेरी नाकाम मासी के साथ इसका ताल्लुक निकलता है, और मैं इस माजी से पीछा छुड़ाने की खातिर हर हद तक जाऊंगी। लैपटॉप खोलते इसने आस्तीन से चेहरा साफ किया। तुमने मुझे अभी भी नहीं बताया कि दवा क्यों छोड़ रही थी? माहिल की आवाज शिकस्ता थी। बरीना ने तनफ्फुर से गर्दन उठाई। क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ बचपन से ये नीली पीली दवाइयाँ खा खा कर। आए दिन बीमार होकर बात बात पर अस्पताल जाकर मुझ में अब मजीद सहने की सकत नहीं रही, इसलिए छोड़ दी हैं। जब अल्लाह ने मुझे सेहतयाब बनाया ही है नहीं, तो मैं क्यों सेहतयाब रहने के लिए मेहनत करूं? चेहरा निकाल कर तेज गुलामी करते इसने आखिर में हुक्कार भरी। माहिल ने कंधे झुक गए थे। मैदान में तन तन्हा वो कब तक लड़ता जब दूसरी जानिब से नेज़बारी रुकने का कोई इम्कान न था। मैदान खाली करते इसने हरीफ को अकेले ही लड़ने दिया। बरीरा सजाज को एक तरफा बदगुमान मुबारक। शेरवान में वाक़ इस सफ़ेद 3 मंजिला महल में आज रौनक लगी थी। पथरीली रास्ते पर चढ़ाई के अख्ताम पर मौजूद स्याह दरवाजे से झांको तो अगले सहन में खड़ी गाड़ियों की तादाद जायद थी। सामान से लगता था अंदर मेहमान है और किसी खास वजह के बायस हैं। एक जानिब मौजूद मेहमान खाने की तरफ से होते पिछले सहन में आओ जिसकी मजबूत बाड़ के आगे वादी का सब्जा था। खुलते सब्जे पर छाए गहरे बादलों के बायस हल्की हवा भी चल रही थी। तो नहीं लगता अरसान के हम मिसफिट हैं? ये तमहीद अंदाज एक कोने में रखी कुर्सियों पर बैठे फर्द का था। सफ़ेद लॉन चेयर पर मौजूद जुनेद तन्मूली ने चाय के कप पर उंगली फेरते अपनी मंगेतर को देखा। गहरे गुलाबी जोड़े पर दुपट्टा फैला कर लिए अरजान की मुकम्मल तवज्जो सामने रखी पेस्ट्री पर थी। खुद पर जब्त इस वक्त दुनिया का मुश्किल तरीन अमर था। खुद देखो, हमारी मंगनी को 3 साल हो चुके हैं, और इतने अरसे में ना तुम मुझे मुतमईन हो और ना मैं तुम्हारे साथ लिए ये रजामंद। तुम मुझे खुश करने के लिए खुद को बदलती हो, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी लड़की दबाव में आकर खुद को मेरे लिए बदले। वो पढ़ा लिखा नौजवान इसे संजीदगी से समझा रहा था। अरजान ने खाने से निगाह फेरते जुनेद की बात पर यूं सर हिलाया जैसे बिल्कुल बिल्कुल आप 100% दुरुस्त हैं। हर इंसान की अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर कुछ ख्वाहिशात होती हैं। अगर मेरी ये चाह है कि मेरी बीवी वजन में सरबह ना हो, तो इसमें क्या बुराई है? मैं इसको सब कुछ दे तो रहा हूँ, अपना ज़ाती घर, करियर बनाने की छूट, घर बैठने की सहूलत, इज्जत, मोहब्बत, अपना आप। फिर जब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ
तो कम از कम वजूद भी तो मेरी मर्जी का हो। अरजान ने दोबारा महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। निगाहें भटक भटक कर अनछुए लवाजमात पर जा रही थी। वो खुश शक्ल आदमी अपनी सेहत और फिटनेस को लेकर ऐसा बाखबर था कि मीठे को गलती से भी न छूता था, और अरजान दार की तो जान ही शीरे में थी। तुमने पिछले सालों में इतनी मेहनत की है कि मैं चाहकर भी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता, लेकिन तुम्हारा दिल रखते रखते मेरा खुद का दिल मुर्दा हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरजान ने गायब दिमागी से सर हिलाया। तो यार अपनी राय भी तो दिया करो। मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ बस मशरकी लड़कियों की तरह सर हिलाती रहती हो। वो कुछ खौफजदा सा हुआ। मैं मशरकी लड़की हूँ जुनैद। इसने नजरें उठाते बाकायदा आंखों में आंखें डालकर जोर दिया। जुनैद सिरे लब मुस्कुराया। कम अज कम वो बोली तो, लेकिन शायद आपका दिल मगरिब में है। अरजान के इंकिशाफ पर इसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। गर्दन ऊपर नीचे हिलाते इसने इकरार किया। हाँ है मुझे कोई पसंद, और मैं ये शादी करके तुम्हारे साथ खुद के साथ और इसके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। चाय की प्याली मेज पर धरी। मेरी 2 दिन बाद न्यूयॉर्क वापसी की फ्लाइट है। इससे कबल मैं ये किस्सा तमाम करना चाहता हूँ। बेफिक्र रहो, तुम पर ना नाम आएगा ना मैं तुम्हें बतौर ढाल इस्तेमाल करूंगा। बीबी जान की फितरत से मैं वाकिफ हूँ। अगर तुम इनकार करती तो हालात मुख्तलिफ होंगे, लेकिन मेरे पीछे हटने से तुम्हारे लिए आसानियां रहेंगी। अरजान दही दामन लिए इसे देख कर रह गई थी। बेयकीनी ऐसी थी वो शुक्रगुजार भी न हो सकी। क्या बलाकर 3 साल बाद इसे अंगूठी के तोक से आज़ादी मिलनी थी? और अगर मारिया नानी, मेरा मतलब आपकी अम्मी ने मजबूर किया तो? एक तो खानदान में बदनामी, दूसरा 3 साल की लंबी रिश्तेदारी। मारिया की नाना की सगी छोटी बहन थी और जुनैद इसका बेटा। वो मेरा मसला है, तुम इसमें मत उलझो। जब से जुनैद को मालूम हुआ था कि इसकी माँ की नज़र भाई की जायदाद पर है और इसी लालच में वो ये शादी कर रही है, तब से इसका दिल ममता के वजूद से खट्टा हो गया था। वो कम उम्री के बाहर वो कम उम्री से बाहर रहा था। यहाँ के रीत रिवाज के खिलाफ बगावत अब इसके वजूद का हिस्सा थी। सारी मुलाकात में अरजान पहली मर्तबा दिल खोल कर मुस्कुराई। दोनों हाथ गाल पर रखते इसने खुशी काबू में न आई थी। कभी हैरत से नीली शर्ट में मौजूद जुनैद को देखती तो फिर अपने पाँव की सिम। अब कोई बिला वजह की अदाकारी नहीं, कोई खुद को मध्यम रखने की मश्क नहीं। अरजान दार की दुश्वारियां आज तमाम हुई। मैं तुम्हारी नेकी मरने के बाद भी याद रखूंगी। सुलझी बहू बनने की अदाकारी गई भाड़ में। अरजान ने पेस्ट्री की प्लेट उठाते गोद में रखी, पाँव समेटते चौंकड़ी मारी और फिर अपने लिए चाय का कप बनाते जुनैद को दुआएं दी। वो इसके अंदाज पर हंसा। मेहमान खाना, जो ज्यादातर मुलाजमीन के क्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल होता था, वहां से निकलते गौस खान की बेअरादा निगाह अरजान पर उठी। हंसते हुए वो खूबसूरत मगर मौशरती मयार पर ना उतरने वाली औरत जुनैद को कोई किस्सा सुनाने में मगन थी। किसी की महवियत से खबर अरजान की अपनी जिंदगी में आकर अला मर सुकून था। आखिर अला मर सुकून था। ज़ुएब कैसा है? जुनैद के ज़ुएब का जिक्र छेड़ने पर इसकी क्रीम चाटती उंगलियां ठहरी। चेहरे पर ऐसा गैसो गजब आया कि अल्लाह की पनाह। मर गया ज़ुएब। ये तो ये पेस्ट्री इस पर फातिहा पढ़ने के लिए खा रही हो? इसने खूंखार तेवर लिए जुनैद तनूली को देखा। इस फ्रॉड पर तो मैं फातिहा के नाम पर शुक्र की तस्बीह पढ़ूं। हर अहम मौके पर टोपी करा चाहता है। आज भी कहता है लाला ने अर्जेंट दवा की सप्लाई भेजने का बोला है। मोर महल नहीं आ सकता। आवाज भारी करते इसकी नकल उतारी। इसको लोगों से कोफ्त होती है। जब भी मेहमान आए ये बचपन से लाला का नाम लगाकर भाग जाता है। जुनैद इसकी बातों से महफूज हुआ। वो पहली मर्तबा अरजान का हकीकी रूप देख रहा था। काफी केमिस्ट्री है तुम दोनों में। बचपन से साथ जो रहे हो। घर में हम बच्चे ही कितने हैं? बस 3, और वो भी मुझे निकाल कर 2 लड़के जो मुझसे 12-13 साल बड़े हैं। अब ऐसे में हजल भाई मसरूफ रहते हैं और पीछे बचा ये हाथी की तुम। इसके साथ भी मगज खपाना पड़ता है। जुनैद खाली कप में झांकते किसी सोच में था। अरजान अपने ही गुस्से में गुम ज़ुएब को टेक्स्ट करने लगी। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। अरजान ने माथा पीटा। वो बंदर के सर वाला पहले खुद तो पसंद कर ले। तेजी से टाइप करते कॉल मिलाई। मेरा कहने का मतलब था ही इज इन लव विथ यू। जुनैद संभल कर बोला। अरजान आंखों ही आंखों में इसकी हंसी काल का जवाब
कॉल का जवाब न मिलने पर इसने हाथ बिस्किट की जानिब बढ़ाया। खला में देखते इनकी गहरी सांस भरी और बोलने से कबल वक्फा लिया। मैं 8वीं क्लास में कितने साल की होंगी? 12। मेरा ख्याल है। और ज़ोएब इस वक्त अपना आई लेवल्स के इब्तिदा सालों में था। इसने पढ़ाई देर से शुरू की थी। वही स्कूल से मुझे लेने और छोड़ने आता जाता था। यूं तो इससे सब वाकिफ थे। वैसे भी इस आर्मी के स्कूल में तकरीबन सभी ऊंची पोस्ट वाले खानदानों को जानते थे। बिस्किट कुतरते वो दिल जमी से किस्सा गो हुई। मेरी कुछ लड़के लड़कियों से लड़ाई चल रही थी। एक दिन उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरा ज़ोएब के साथ कोई गलत रिश्ता है। मसला इतना बड़ा ना होता जो अगर उन्होंने गलीज़ अल्फाज समेत वो जुमले ना बोले होते। खुशकिस्मती से ज़ोएब इस वक्त मुझे लेने आया था और इसने वो तमाम बातें सुन ली। वो आसूदगी से हंसी। इसने बिना देखे इन 4-5 लड़कों को इतना मारा पीटा कि सारे स्कूल समेत प्रिंसिपल भी जमा हो गए। इस दिन ज़ोएब के कहे जुमले के बाद मेरे दिल में कभी कोशिश से भी ऐसा ख्याल न आया। क्या कहा था इसने? जुनैद को तजस्सुस हुआ सा गुलाफी आंखें उठाते अरजान फखरिया मुस्कुराई। अगर किसी ने मेरी बहन के किरदार पर बकवास की तो आइंदा वो अपनी टांगों पर चलकर घर नहीं जा सकेगा। पसे निगाह पर ज़ोएब का बिखरा हुआ चेहरा, इसका अरसान का हाथ थामकर अपने पीछे छुपाना और फिर तमाम तर सिक्योरिटी की मौजूदगी में तलबा को मुंतबा करना आज भी पहले दिन की तरह देख सकती थी। इसके बाद वो स्टूडेंट मुझे भी कभी स्कूल में नजर न आए। जुनैद ने तौसीफी अंदाज में भवें उचकाई। जितना वो ज़ोएब नैन से मिला था वो तो एक बेजरर बेवकूफ़ सा मर्द महसूस हुआ था। अपने लिए चाय का दूसरा कप बनाते अरजानदार अब हर फिक्र से आज़ाद थी। मेरी कुछ मुश्किलात पर तो जवाल आया है। अब इसे अपने वजन को लेकर कोई दुश्वारी न आएगी। हाँ, अलबत्ता ममता की तड़प अभी रोज़े अव्वल की मानिंद हरी थी। पिछले सहन से दूर हो और वो दलान में ठहरे झूले को पार करते बावर्ची खाने से निकलो और खुले आंगन को पार करते हॉल कमरे में चले आओ। मालकिन से ज्यादा तो मुलाजमीन वहां दस्ताए गिरां थे। आदतन हाथ में तस्बीह लिए खरसंदा मुस्कुराते हुए अपनी बातूनी नंदों के मुकालमे सुनती रही। मेजर खावर तनोली की छह छोटी बहन थी और वो इकलौता भाई था। इन 6 में से 3 यहाँ मौजूद थी, जबकि 2 मुल्क से बाहर और एक सूबे से दूर ब्याही थी। जो जितनी फितना वो इतनी दूर। भाभी, मुझे सिर्फ यही सोचकर इतनी खुशी हो रही है कि इस साल हमारे खानदान में आखिरकार कोई खुशी का मौका आएगा। खुदा गवाह है भाईजान कि घर की ये उदासी देखकर दिल बैठता है। पर जोश पर ये जोश अंदाज खरसंदा के साथ सोफे पर बैठी सबसे छोटी नंद नमाना का था। वो नैना से कुछ ही साल बड़ी थी और इन 6 बहनों में सबसे ज्यादा बातूनी। मैं तो इंतजार में हूँ कि एक बार दारा और जुनैद की शादी फिक्स हो और हम सारी बहनें मोर महल में इकट्ठी हों। जब से ब्याही हैं तब से सारी एक साथ यहाँ जमा नहीं हुई। वो कुछ और ज्यादा हुई। पूरा बचपन यहाँ गुजरा है, कोने कोने में याद वाबस्ता है। मुलाजमा से चाय लेती हसरत भरी नजरों से खुले आंगन में झांका। अब बराहे कर्म तस्वीर मत बहाने लग जाना नुगमाना। ये उकताया अंदाज नुगमाना से बड़ी बहन का था। इन तीनों में सबसे ज्यादा खुश लिबास, खुश शक्ल और खुश किस्मत होने के बावजूद भी वो बाकियों के मुकाबले में कुछ चिड़चिड़ी और कड़वे मिजाज की थी। तो तुम तो अज़ल से ही सड़ी हुई हो। वो मेरी बेटी की खुशी में खुश हो रही है तो होने दो। नगमाना मेरी बहन की जी खोलकर जश्न मना रही। बल्कि शादी दिसंबर में है। मैं तो कहती हूँ अप्रैल से ही ढोलकी रख लें। इनसे बड़ी बहन मारिया ने फराख दिली से कहा। परसंदा औरतों की मंसूबा बंदी पर महज मुस्कुराती रही। शौहर के खानदान में इसकी कतई दिलचस्पी न थी, मगर शौहर से वफादारी निभाने की खातिर वो आज तक की रिश्तेदारियां निभाई हुई थी। जुनैद अरजान को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाएगा भाभी। आपको इससे कोई मसला तो नहीं? सब खरसंदा से जवाब के मुंतजर थे। जुनैद की बीवी होगी, जुनैद जहां मर्जी रखे। भूली नानियां इस बात से ना वाकिफ थी कि नई नस्ल बाहर बैठे को कौन से खुराफात बन रही थी। नजदीक रखे प्याले में से मुट्ठी भर अखरोट उठाकर मुंह में उछालते खरसंदा का इत्मीनान काबिले दीद था। या रब, मुझसे जवाल को दूर ही रखना।
تسبیح کے دانے گراتی ضعیف عورت اب پچھتاووں سے آزاد موت کو گلے لگا سکتی تھی۔ البتہ ابھی یہ ڈھلتی عمر کی آزمائش باقی تھی۔ ہال کمرے سے نکلتے پہلی منزل کی راہداری میں بھاگتے ہوئے کمرے کے باہر آ ٹھہرا، وہی جس کے بابت آئے دن فساد ہوتے تھے۔ بستر پر بیش قیمت ملبوسات سجائے حاجرہ ان سے پشت کیے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ سرمے زلفوں کو بنانا کلپ سے باندھا تھا، جبکہ سترنگی کافتان کے بازو سے جھلکتا برس نمایاں تھا۔ اب ان جاہلوں کی نئی کہانی سنو، چلے ہیں ان چھوٹی بیٹی کی جڑیں مضبوط کرنے۔ سنگار آئینے کے نزدیک رکھی ایک ڈبیا اٹھاتے وہ حقارت سے مسکرائی۔ حاجرہ یوں گویا ہوئی جیسے کمرے میں کوئی دوسری ہستی سامع ہو۔ اس خاندان میں تمہاری جگہ ہے۔ اگر جنید کی بیوی بننے کا کسی کو حق ہے تو وہ تم ہو، وہ فریب نہیں۔ حاجرہ نے ڈبیا سے سفید کریم نکالتے اپنے سفید بازو پر بنے بھورے دھبوں پر ملی۔ یہ دوا اس کا برس ختم کر دے گی۔ آخر یہ دوا اس نے خود ہی تو تعمیر کی ہے۔ میں قیامت کے روز ان سب سے حساب لوں گی۔ ان سب کا گریبان پکڑ کر پوچھوں گی کہ ایک ماں کی چاہت کا مذاق بناتے انہیں ایک مرتبہ بھی تعصب نہ ہوا۔ پیچھے موجود جوڑوں کے ساتھ ان کے ہم رنگ جوتے، چوڑیاں، زیورات موجود تھے۔ وہ اس کی بیٹی ارزان دلدار کے ولیمے کا جوڑا، کوئی بارات کا، اور پھر یوں ہی بے تکی رسومات کے لیے اشیاء کا ڈھیر۔ تم آؤ گی تو میں خود تمہاری جنید سے شادی کر دوں گی۔ تمہیں تمہارا حق میں دلواؤں گی۔ مسکراتے ہوئے اس نے اچھے سے کریم کو دونوں بازو کو پھر مسلا، پھر گردن پر ملا۔ برس کے باعث اسے دھبوں پر ناقابل برداشت خارش ہوتی تھی۔ سوچی ہوئی ان جگہوں کا درد الگ، اور پھر لوگوں کی کرہی نگاہوں کی چوٹ الگ۔ میری کچھ پریشانیوں پر یوں ہی زوال آئے گا۔ اس کا برس اب مزید باعث شرمندگی نہیں ہوگا، البتہ اس کی بیٹی کی گمشدگی کا روگ لا علاج رہے گا۔ دلدار ملک کی بیوی کو چھوڑتے آنگن میں کھلتی سیڑھیاں ٹاپوں، اور پھر دوسری منزل میں گول چکر کاٹ کو ایک آدھ واہ کمرے کی چوکھٹ پر آ ٹھہرو۔ اندر جھانکنے پر تمہیں جدید طرز و ترائش کے بستر پر ایک اٹیچی کیس کھلا دکھے گا۔ وینٹی میں کھڑی نینا خاور کا انداز جوشیلا تھا۔ بنا دیکھے الماری کے خانے خالی کرتے وہ اپنا سامان بھر رہی تھی۔ تمہیں تمہارا حق نہیں چاہیے مگر مجھے چاہیے ڈیئرسن۔ چہرہ پر ہرا فیس ماسک لگائے وہ چھوٹے کٹے بالوں کو رولر میں باندھے وہ ریشمی گاؤن میں ملبوس تھی۔ صحیح کہتی تھی اس کی دوستیں نینا نے عمر رائگا کی درست تھا کہ اس کا بیٹا اسے نئی اولاد پیدا کر لینی چاہیے۔ میں ایک ناکام عورت ہوں، اس لیے تم سب مجھے کمتر سمجھتے ہو۔ گھر نہیں بسا سکتی، بیٹا نہیں سنبھال سکتی، تعلیم نہیں مکمل کی، کریئر نہیں بنا سکی۔ یہی میری کمزوریاں ہیں جنہیں تم سب اپنی طاقت بنائے ہو۔ بستر پر اپنے جوتوں کا ریک خالی کرتے وہ دوبارہ الماری کی جانب آئی۔ کرسی رکھ کر کھڑے ہوتے اس نے اوپری خانے کھولے۔ دنیا میں ہر کوئی ایسا نہیں جو نینا خاور سے نفرت کرے۔ تم سب کو میری قدر نہ ہوگی تو میں اب اس انسان کے پاس جاؤں گی جسے میری قدر رہے گی۔ اس کی پرسوں شام سے مالدیو کی فلائٹ تھی۔ لمبے عرصے سے ایک انسان میں دلچسپی لے رہا تھا۔ نینا کا رجحان اس جانب نہ تھا، چنانچہ انکار کر دیتی مگر اب مزید نہیں۔ وہ کل شام ہی اسی شخص کے ساتھ ملک سے باہر سیر کے لیے جا رہی تھی۔ زویف کو بڑا بھائی بنانے کا وقت آ چکا تھا۔ اوپری خانے میں ہاتھ مار کر سامان نکالتے اس کے لمبے ناخن ایک ڈبے سے ٹکرائے۔ نینا کے وجود میں بجلی دوڑی، وہ صرف لمس سے ہی اس شے کو پہچان سکتی تھی۔ میکانیکی انداز میں ڈبہ نکالتے وہ اسٹول پر بیٹھی لکڑی کا بکسا اس نے خود چنا تھا۔ وہ اس شے کو لمبے عرصے کے لیے حیات رکھنا چاہتی تھی۔ کسی عادت کی طرح ڈبے کے ڈھکن ہٹاتے اس نے اندر موجود لباس کو دیکھا۔ سبز بھورے رنگ کی وردی پر سلائی شدہ نام آج بھی زندہ تھا۔ نینا نے عقیدت سے اس کے نام پر ہاتھ پھیرا، کیپٹن محمد ذوالقرنین۔ اس نے تختی پر لکھا نام دہرایا۔ اس کا شوہر شہید نہیں تھا جو اس کے درجات بلند ہوتے۔ سرکاری کاغذات میں اس کا شوہر ملک غدار ایک غاصب تھا جسے قانونی طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ذہن پر ایک بھٹکے ہوئے منظر نے دستک دی جس کی تاثیر باقاعدہ قلب تک گئی۔ وہ اونچی قامت کو کوئی فوجی تھا۔ 16 سالہ نینا اسے مسلسل ایک ماہ سے پیچھے
کھیت میں باپ کے ساتھ دیکھ رہی تھی، کبھی وہ دونوں گولی چلانے کی مشق کرتے تو کبھی کیفے سے لطف لیتے، بیڈمنٹن کی گیند اچھالتے اور کبھی وہ دونوں کیرم کا کھیل بھی سجا لیتے۔ وہ روز عصر کے قریب آتا تھا، نینا کے کمرے میں کھڑکی کی پچھلی صحن میں کھلتی تھی۔ جانے انجانے میں نینا اس کی آمد کے منتظر رہتی، مگر ویسا بے نیاز تھا جتنے گھنٹے نینا کھڑی رہتی وہ ایک مرتبہ بھی پلٹ کر نہ دیکھتا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ قصہ مختصر، نینا کو باپ کے بعد پہلی مرتبہ کسی مرد میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ آج 29 سال بعد وہ دنیا کو کہتی تھی کہ اس نے تنہائی میں زندگی اپنے بیٹے کے نام کی ہے۔ اس کا دل جانتا تھا اس نے دوبارہ شادی کیوں نہیں کی۔ کوئی اور اس کے لیے ذوالقرنین نہیں ہوتا، کوئی اور وہ پہلا شخص نہ ہوتا جس نے نینا خاور کے غیر مشروط ہو کر باضابطہ محبت کی تھی۔ وہ 4 سال کی شادی شدہ زندگی اگلے 40 سال پر بھاری تھی۔ نینا نے وردی اٹھاتے خود کے قریب کی تھی۔ اسے چھونا یوں تھا جیسے نین کو چھونا، اسے گلے لگانا یوں تھا جیسے نین کے سینے لگنا۔ نینا کے تو نام میں ہی اس کا نام تھا، پھر وہ کیسے اس کے خیال سے غافل ہو جاتی۔ ایک قبر گھاس کے کتبے پر تھی اور ایک قبر نینا خاور کے دل میں محفوظ تھی۔ میں روز محشر تمہیں اپنی عدالت میں کھڑا کروں گی۔ تم بے وفا تھے، وعدے کر کے چھوڑ گئے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے تم سے اور تمہارے بیٹے دونوں سے نفرت ہے۔ تم دونوں نے مجھے مایوس یا وردی پٹکنے کے سے انداز میں پھینک دے۔ اس نے ڈبہ الماری کے اندر اچھال دیا، اٹھ کر اپنے بکھرے سامان کی جانب آتے اس کا فیس ماسک آنسوں سے نم تھا۔ اتنے سالوں بعد اس نے وہ یاد نکالی جو اس کے حوصلہ کو یوں پست کر گئی، مگر مچھ کی کھال سے بنا وہ مہنگا بکسا بند کرتے نینا نے آنسو سمیت چہرے پر لگا ماسک بھی پونچھ ڈالا۔ میرے مسائل پر یوں زوال نہیں آئے گا۔ اسے اب شادی کر کے ایک حقیقی وارث لانا تھا۔ اپنی ڈھلتی جوانی کا غم وہ پھر کبھی منائے گی۔ زندگی کھیل تماشا تھا جو خواب ماہیل زجاج نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ تو اس تماشے کی ریل پیل میں نامکمل رہ گئے تھے، مگر جن خیالات کا تصور کبھی بھٹکے ہوئے خواب میں بھی نہ آیا تھا وہ اب حقیقت بننے کے در پر تھے۔ عقد نکاح کی گھڑی تھی۔ پشاور شہر میں آج موسم قدرے ابر آلود تھا۔ گھروں کے احاطے میں موجود ایک خالی پلاٹ پر شامیانے لگائے اور سرخ قالین بچھائے ایک جانب دلہا دلہن کی نشست سجی تھی۔ شامیانے میں 400 خاموشی تھی جس میں وقفاً توفقاً بچوں کی ہلڑ بازی یا بھاگنے کا شور خلل ڈالتا۔ بھورے شلوار قمیص پر بھورا کوٹ پہنے ماہیل زجاج آج معمول سے ہٹ کر نکلا ہوا وقت لگا کر تیار ہوا تھا۔ اس کے قریب گندمی شلوار قمیص پر سیاہ واسکٹ پہنے ربیعت زجاج بے آرام سا بیٹھا تھا۔ ارد گرد مختلف مردوں کے چہرے تھے۔ روایتی انداز میں دلہن کا نکاح بعد میں اور الگ کمرے میں ہونا تھا۔ مسلسل پاؤں جھلاتے ماہیل اپنی گھبراہٹ پر قابو رکھنے میں ناکام تھا۔ فاصلے پر بیٹھا قاضی خطبہ نکاح پڑھانے میں مصروف تھا۔ بھائی، ڈر لگ رہا ہے، روک کر رکھو، شادی کے بعد کام آئے گا۔ ماہیل لفظ سکیڑ کر رہ گیا تھا۔ ربیعت نے اس کا کندھا تھپتھپاتے جھوٹی سی تسلی دی۔ صورتوں اور آیت کا سلسلہ تمام ہوا تو نکاح خواہ ربیعت سے ہم کلام ہوا۔ پشتوں میں کہی بات کا لب و لباب دولہے کے سر پر سے گزر گیا۔ ایجاب و قبول کا آغاز اور وہیں ربیعت کا بجتا فون صورتحال میں مخل ہوا۔ معذرت کرتے وہ شامیانے سے نکل گیا۔ نکاح خواہ نے ایجاب کے قبول پڑھے۔ ماہیل زجاج والزجاج جادون، آپ کا نکاح آغا مینا بنت عبداللہ کے ساتھ بعوض حق مہر 2 تولہ سونا میں طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ ماہیل زجاج جادون قاضی کے ضعیف چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یہ نکاح کے بول ایسے کیوں تھے؟ اس کے ساتھ بیٹھے سمد اور ماہد نے اس کی کیفیت محسوس کی تو بے اختیار پسلی میں مارتے ٹوکا۔ قنات میں موجود گنتی کے مہمانوں کی سرگوشیاں بلند ہوئیں۔ ان کے حد تک اڑاتے چہروں پر نظر گئی تو ماہیل کو ایک دم اپنا آپ بے بس محسوس ہوا۔ ماہیل زجاج والزجاج جادون، آپ کا نکاح آغا مینا بنت عبداللہ کے ساتھ بعوض حق مہر 2 تولہ سونا میں طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ پیشکش دہرائی گئی۔ ماہد دوست کے کان میں جھکا۔
ابے یہ ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ ہفتے سے تم اچھلے جا رہے تھے اور اب منہ ایسے بنایا ہے جیسے تمہیں گن پاؤنڈ پر لائے ہیں گن پوائنٹ پر لائے ہیں۔ ماہیل نے ضبط سے دوست کو کہا۔ ذہن میں امڑتے سوالات پر اس کی پریشانی مزید تیز ہوتی گئی۔ ماہیل زجاج والزجاج جادون، آپ کا نکاح آغا مینا بنت عبداللہ کے ساتھ بعوض حق مہر 2 تولہ سونا میں طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ یہ آخری پیشکش تھی۔ مہمان باقاعدہ جگہ پر کھڑے ہوئے۔ لڑکی والوں کی جانب سے آئے کچھ مردوں نے ماہیل پر چپٹنے کی تیاری کی۔ قبول ہے۔ قاضی نے اینک کے پار سے اس کا جواب سنا۔ ماہیل زجاج والزجاج جادون، آپ کا نکاح آغا مینا بنت عبداللہ کے ساتھ بعوض حق مہر 2 تولہ سونا میں طے کیا جاتا ہے۔ قبول ہے۔ گہری سانس بھرتے اعصاب قابو کیے۔ ماہیل زجاج والزجاج جادون، آپ کا نکاح آغا مینا بنت عبداللہ کے ساتھ۔ قبول ہے۔ ایجاب و قبول ہوئے۔ معاہدے کے انبساط طے پائی۔ دل کی عورت اب تا عمر کے لیے اس کی عورت بن گئی تھی۔ حاضرین، محفل میں بیٹھے دلہن کے گواہ اب نکاح نامہ اٹھائے لڑکی کے نکاح کے لیے نکل پڑے۔ معاف ذہن کے عالم میں تازہ تازہ دلہا اب بھی ایک ہی بات سوچتا رہا، یہ نکاح کے بول یوں کیوں تھے؟ آپ کا شک درست تھا بی بی سردار۔ جب آپ اور حجل بابو ملتے ہو تو کوئی فاصلے سے آپ کی تصاویر بناتا ہے۔ میں نے اس انسان کا پتہ لگوا لیا ہے۔ بات اگلوانی ہے یا نگلوانی ہیلتھ کیئر کی تیسری منزل میں بنے اپنے کلینک میں کھڑی مرجان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ دوسری جانب سے حمان بلوچی میں مخاطب تھا۔ دبیز پردے گرائے اور وہ کمرے میں اندھیرے کیے تھی۔ دونوں نہیں ہٹا کٹا بغیر بالوں والا مہمان الجھا تھا۔ یہ بات بھول جاؤ جیسے کبھی ہوئی ہی نہیں۔ پردے کی اوٹ سے وہ شملہ کی پہاڑیوں میں پھیلا سورج دیکھ سکتی تھی۔ روشنی کی ایک کرن پر پردے سے ہوتے اس کے آدھے چہرے پر ٹھہری تھی۔ حمان، جو کہ حکم ماننے کا منتقی کرنے والا ٹھہرا تھا۔ تم واپس تربت چلے جاؤ۔ سیاہ ٹرٹل نیک پر سرخ لپسٹک لگائے مرجان تحمل سے بولی۔ گردن کتنے دن کے لیے؟ وہ ملازم تھا۔ اطاعت ضروری تھی۔ ہمیشہ کے لیے۔ ہسپتال کے باہر گاڑی میں بیٹھا حمان الجھا۔ قطع تعلق میں اس کے طویل عرصے میں وہ مرجان کے ساتھ ایبٹ آباد میں ہی تھا۔ اگر واپس تربت نہیں گئی تو حمان بھی نہ گیا۔ اب مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ تم آزاد ہو۔ چاہو تو مفت میں مجھ سے ہر ماہ تنخواہ لیتے رہنا۔ سینے پر بازو باندھے فون کان سے لگائے لہجے میں کچھ نرمی تھی۔ میں ناجائز نہیں کھاتا بی بی سردار۔ مرجان شہیر قدرے مسکرائی۔ وہ جانتی تھی حمان اس کے فیصلے پر حیران ہوا ہوگا۔ بھلا جب اسے تحفظ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ تبھی اسے واپس بھیج رہی۔ اب مرجان اسے کیا سمجھاتی؟ جب تمہاری موجودگی میں یہ سب ہو رہا ہے تو پھر تم پیسہ لگانے کا فائدہ؟ یقیناً وہ اس سے عاجز تھا یا اس جدائی کے روگ میں مجبور تھا۔ زرق صحیح تھا، وہ اپنی ضد کی آڑ میں دوسروں کو پیس رہی تھی۔ زندگی ڈھل جائے مگر مصائب نہیں۔ پردوں کا وہ ایک کونا بھی سرکاتے کلینک میں اب سرمئی اندھیرا کر گئی تھی۔ رواج کے مطابق باراتی عورتوں کو چائے پانی کے لیے گھر میں بلایا گیا۔ نکاح کی تقریب جنت بی کے پڑوس میں تھی۔ فلیٹ کے ساتھ موجود گھر کی بیٹھک میں جہاں مرد تھے وہیں اندر گھر میں عورتیں بھی موجود تھیں۔ ربید اب تک لاپتہ تھا اور سارا مل کر نہیں دے رہی تھی۔ شامیانے میں اس کے دوست اب ناچ گانے کی ابتدا کر چکے تھے۔ اونچی آواز میں بجتے پختون گانوں پر پراتن روایتی رقص کرتے وہ ارد گرد سے بے پرواہ تھے۔ بھاوی کی تلاش میں نظر دوڑاتا جب وہ ناکام ہوا تو مدھے مست سے بچوں کے ٹولے کو دھر لیا۔ یہ اس کے خالہ کے نواسے تھے شاید۔ سارا آنٹی کو بولو ماہیل ماموں بلا رہے ہیں۔ بچوں نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماہیل قدرے خجل ہوا۔ کیا غلط رشتہ جوڑ دیا تھا؟ آپ دولہا ہو؟ ہونٹوں سے باہر نکلتی لالی لگائے بچی نے پوچھا۔ میرے ہی نکاح کے سموسے ٹھونس رہے ہو اور اب یہ بھی نہیں معلوم شادی کس کی ہے؟
ماہیل نے بچہ پارٹی کے ہاتھوں میں موجود سامان پر چوٹ کی۔ جاؤ جا کر بلا کر لاؤ، سختی سے جھاڑا۔ بچوں سے اسے ایسے ہی خوف تھی، اور پھر عیار بچے تو اس کا بدترین خواب تھے۔ کسے بلانا ہے؟ شگفتہ سی آواز پر ماہیل نے رخ پھیرا۔ ویل، چیئر پر بیٹھی نقیب سی جنت پی کے ہاتھ پر ڈرپ چپکے زمین کے قریب پخانے کا بیگ موجود تھا۔ وہ ان کی ناگفتاب حالت سے واقف تھا۔ بچے بھاگ دوڑ کر اوچھل ہو گئے، لیکن اس کے پاس کوئی راہ فرار نہ بچی۔ جو سوال اس کے لیے باعث اندیشہ تھا وہ جنت بی سے پوچھنا زیب نہیں دیتا۔ تم مجھ سے کچھ باتیں بھی کر مجھے تم سے کچھ باتیں بھی کرنی ہے لڑکے۔ اسے شوق سا لگا۔ اب وہ اس قدر اہم ہو گیا تھا کہ کوئی اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے دیکھ کر تو بچے منہ پھیر لیتے تھے۔ پھر کہاں یہ بزرگوار، باہر چلتے ہیں، یہاں شور ہے۔ کانوں کی آواز جوشیلی، چیخو پکار بھرپور، پھر بچوں کے رونے دھونے کے بیچ عورتوں کے کہکے۔ نیز اس شادی والے ماحول کے اگر وہ نکلنا چاہتی تھی تو بات سنجیدہ ہے۔ ماہیل نے آگے بڑھتے جنت بی کی ویل چیئر تھامی اور گھر کے کھلے دروازہ کو پار کیا۔ خوش قسمتی سے اس علاقے میں موجود گلیاں کشادہ اور صاف تھی۔ بلند دروازے والے گھر خاموش تھے، اور پورا محلہ باراتیوں کے سر پر اٹھا لیا تھا۔ پھیکے سرمئی سے رنگ میں بھاری سی شال اوڑھے وہ اس عورت کے چہرے پر آسودگی تھی، ایسا بلا کا اطمینان جس کی جھلک بھی ماہیل نے سابقہ دوروں میں نہ دیکھی تھی۔ تم کو یاد ہے تم اس گلی میں کھیلا کرتا تھا؟ تم، ربید اور گلی کے کچھ اور لڑکا لوگ۔ ایسا شور ہوتا تھا کہ تمہارا ماں سب جب کام سے آتا روز کوئی نہ کوئی محلہ دار شکایت لگانے کو آتا۔ وہ ہلکا سا ہنسی، ماضی کے اوراق اس نے اپنی آنکھوں میں دیکھے تھے۔ ماہیل بس مسکرا دیا، کہا کچھ نہ۔ بیٹھو۔ محلے سے باہر کی جانب جاتی سڑک کے کنارے کھلا سا باغیچہ تھا۔ سنگھی بینچ اور ایک پانی کے کولر کے سوا وہاں کچھ نہ تھا۔ اسی پر بیٹھتے ماہیل نے دونوں ہاتھ گود میں دھرے سر اٹھائے بنا بھی وہ عورت کی نگاہیں خود پر محسوس کر چکا تھا۔ اتنا پڑا ہو؟ ماہیل کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ بھلا بیٹی سونپنے کے بعد ایسے سوال کون کرتا ہے؟ بیچلرز کیا ہے؟ 16 جماعتیں، مقابل کی نسل کے حساب سے اضافہ کیا۔ دینی تعلیم کا پوچھ رہی ہوں، اتنا پڑا ہو؟ ماہیل کی نگاہ ندامت سے جھک گئی۔ وہ جمعہ نماز پڑھتا تھا، اور قرآن بس برائے نام ہی رمضان کے آخری عشرے میں کھولا کرتا تھا۔ ایسے میں دین کی تعلیم بس واجبی سی تھی، وہ جو بچپن سے میں کہیں سے میسر ہوئی تھی۔ مینا میرا سگا نواسی نہیں، اور نہ ہی وہ قدسیہ اور عبداللہ کا خون ہے۔ ماہیل کی آنکھیں شدت حیرت سے وہ اس باہ ہوئی تھی۔ سڑک پر سے گزرتی گاڑیاں اپنے راستوں میں گم تھی، جبکہ وہاں بیٹھے ماہیل کو چاروں سو دھند ہی دھند دکھی تھی۔ وہ لے پالک ہے۔ جب قدسیہ عیدی سینٹر میں کام کرتا تھا وہاں سے اس بچی کو لایا تھا، مگر اکیلے نہیں، 2 بچیاں تھیں۔ دائی کا کہنا تھا کہ مینا چھوٹا ہے اور وہ دوسرا بچہ کچھ منٹ بڑا۔ ماہیل اب تک ورطہ حیرت میں گرفتار گنگ تھا۔ اتنی بڑی بات اور وہ لا علم تھا۔ اس کو پہلی مرتبہ اپنی لا بالی اور خود کے خل میں رہنے والی فطرت پر افسوس تھا۔ کچھ ماہ بعد ایک بچی فوت ہو گیا۔ دونوں کی ولدیت کا ہم کو علم نہیں، مگر وہ خون جس کا بھی ہو، بیٹی ہمارا ہے۔ یہ بات تمہارا بھابھی اور بھائی جانتا ہے، تم کو شاید علم نہ ہو، اور بھی بہت لوگوں کو ہم نے کبھی نہیں بتایا۔ بلا وجہ آغا سے سوال کرے گا۔ گہرے سانس بھرتے جنت بی نے موٹا چشمہ اتارا۔ ولدیت معلوم نہیں تھی، شریعت بدلنے کا حق نہیں دیتی، تبھی نکاح کے بول ایسے تھے۔ ماہیل نے غائب دماغی سے گردن ہلائی۔ عادتاً انگوٹھے کی جلد دانتوں میں تھی۔ میں اس کو عباس کے ساتھ ہی بیاہ دیتا، مگر وہ بے اعتبار مرد ہے، ایک بار چھوڑ سکتی ہے تو بار بار چھوڑ دے گی۔ ماہیل خاموشی سے جلد کو ترتا رہا۔ عباس خیبر اور اس کی ماں نے نکاح کی بات پر واویلا مچایا تھا، لیکن کب تک شور کرتے؟ آخر کو جس گھر میں رہ رہے تھے اس کی مالکن میں اتنا دم خم تھا کہ انہیں گھر خالی کرنے کی دھمکی دے دی جائے۔ فی الحال وہ لوگ اپنی منزل پر تالا ڈالے گاؤں منتقل ہو چکے ہیں۔
خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا، مگر خطرہ اب ایسا اضطراب کن بھی نہ رہا تھا۔ ہم نے آقا کو عزت سے پالا ہے، تمہارا تربیت تاج مینا نے کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم نے بھی آگے میری بیٹی کو عزت سے ہی رکھے گا۔ التجا نہیں، انتباہ تھی۔ بستر مرگ پر لیٹی وہ عورت جس کی زندگی میں گنتی کے دن باقی تھے، وہ اپنے داماد کو تنبیہ کر چکی تھی۔ ماہی نے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ اور اگر کہیں تم نے اس کا حق میں کوتاہی کیا تو اسے واپس لے جاؤں گا۔ میں اس پر بوجھ ہوں، مگر وہ نہ کل مجھ پر بوجھ تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ لب ملاتے ماہیل نے باہمی حامی بھری۔ وہ اس کے پشتو لب و لہجہ میں بولی گئی اردو پر ہنستا نہیں تو کیا کرتا۔ غلط وقت پر ہنسنے کی صحیح عادت تھی اسے۔ تم میری باتوں پر ہنستا ہے؟ جوتی کی تلاش میں جھکنے کی کوشش کی۔ ماہیل نے ہڑبڑا کر اسے روکا۔ تم تو ابھی سے اتنا غیر ذمہ دار ہے، آگے کیسے خیال رکھے گا؟ رکھوں گا جنت بھی کے جھری زدہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں کھردرے ہاتھوں میں لیے۔ خود سے آگے کو اس کو رکھوں گا، خود سے پہلے اس کا سوچوں گا۔ آپ مجھ پر یقین برقرار رکھیں۔ تاج مینا کے ہاتھوں میں پلا لڑکا عورت کی عزت کرنا جانتا ہے۔ اس کا ہاتھ تھپکتے ماہیل نے ماتھے سے لگایا۔ جنت ویر کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی، آسودگی اور سکون لوٹ آیا تھا۔ ویل چیئر تھام کر کھڑے ہوتے وہ دونوں اب شور و غل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہنستے جھگڑتے اس کی بیوی کی نانی مسلسل اسے لتاڑ رہی تھی۔ اپنے حق میں دفاع کرتا وہ مسلسل ہار رہا تھا۔ شاید میں زوال میں رہ کر نہیں مروں گا۔ زندگی میں ناکامیوں کا پلڑا کچھ ہلکا ہوا۔ دلہن کا گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی آغا مینا مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ اپنے گھر کے اس چھوٹے کمرے میں جس کی دیواریں دیمک زدہ جبکہ فرش اکھڑا تھا، آس پاس محض کتابوں کے پلندے تھے۔ سب کو چھوڑتے سارا نکاح کے بدلینے کی نیت سے گھر سے نکلی۔ ٹخنوں تک آتے سیاہ نیلے کامدار جوڑے تلے چوڑی دار پاجامہ پہنے وہ دوپٹہ کندھے پر پھیلائے ہوئے تھی، جبکہ سیدھے بال ہمیشہ کی مانند آگے سے پٹی میں بند تھے۔ فرق یہ تھا وہ پٹی لباس سے میل کھاتی تھی۔ گلی میں کھڑی اپنی گاڑی کے ڈگے کا بدکاشا پر نکالتے وہ ٹھٹکی۔ ربیت سجاد فاصلے پر کھڑا کان سے فون لگائے ہوئے تھا، جیب میں ہاتھ ڈالے وہ کندھا دیوار سے جوڑے متواتر مسکرا رہا تھا۔ سارا کو تعجب ہوا، کچھ دن سے وہ الجھا سا تھا۔ ایک تو شاذ و نادر ہی گھر ہوتا اور اس میں بھی اس کی مصروفیت ختم نہ ہوتی۔ سارا اور اس کے درمیان رشتہ ختم ہو رہا تھا۔ اب ایسا کون تھا جس کے ساتھ وہ کسی فکر نہ فاقے کے بغیر گپیں ہانکنے میں مصروف تھا؟ بے قراری کے عالم میں اس نے پاؤں آگے بڑھائے، وہ اس کی موجودگی سے یکسر انجان خفیف سا ہنسا۔ ایسے رشتے منہ زبانی نہیں ٹوٹتے، اور تمہارے کہنے سے تو بالکل ختم نہیں ہوگا۔ سارا کے وجود سے جان آہستگی سے فنا ہوئی۔ گلی میں ہوتے شور کے باعث اسے مزید آنا پڑا تھا۔ تمہارا تو روز کا ہے، پہلے لڑتی جھگڑتی ہو، پھر جب میں واپس آتا ہوں تو خوشی سے اچھلنے لگتی ہو۔ وہ مصنوعی غصے سے بولا تھا۔ اس کی پشت پر کھڑی عورت کا بھرم کمزور ہوا تھا۔ وہ لاکھ تعویلیں دیکھ مگر بیوی کے فطری شک کو باز نہ رکھ سکی تھی۔ سارا آنٹی، آپ کو ماہیل ماموں بلا رہے ہیں۔ قریب سے آتی گزرتی ماہیل کے ماموں کی پوتی بولی۔ ربیت کے سر پر آسمان ٹوٹا۔ ایک دم چہرہ گھما کر دیکھا تو اس کی بیوی کچھ ہی فاصلے پر دنگ سی کھڑی تھی۔ ہاتھ میں بد کا سامان لیے وہ دور جاتی بچی سے بے نیاز تھی۔ مرد کی گردن میں گلتی ابھر کر معدوم ہوئی۔ دوسری طرف سے کوئی زنانہ آواز مسز مسلسل ہیلو پکارتی رہی، لیکن سارا کی ویران آنکھیں اوجھل ہوئی، بچی پر جامت رہی۔ اس کے لفظ بیچ زبان میں رہ گئے۔ سارا بنت سلمان غائب دماغی سے عالم میں پلٹ گئی تھی۔ ربیت کی پکار، ربیت کا تفکر اور ربیت کی الجھن نے کسی پر بھی نظر ثانی نہ کی تھی۔ ایسے کان لگا کر باتیں سننا تو اس کی عادت نہ تھی۔ پھر یہ غلطی ہوئی کیسے؟ من بھر کے قدم اٹھاتے از خود گردن میں جھولتی نازک مالا کو چھوا۔ وہ ایک ہفتے سے اکیلے بازاروں میں خوار ہو رہی تھی۔ شادی کے لیے کیا خریداری کرتے، اس سلسلے میں ماہیل سمیت سمت کی چچی اس کے ساتھ تھی۔ بریرہ غم کا چلہ کاٹ کر خود کو قطع تعلقی کا اعلان کر چکی تھی۔
اور रुबैद प्लांट में इतना मसरूफ रहता था कि सिर्फ एक ही मर्तबा घर आया, वो भी रात के पहर, वो भी रात के इस अनजाने किस पहर जिससे सारा भी अनजान रही। जब इसकी आंख खुली तो अपने बिस्तर के किनारे एक डिबिया रखी मिली। मुंदी मुंदी आंखें और बिखरे बाल संभालते सारा ने जामनी डिब्बा उठाया, नीचे चिस्पा पर्ची उठाई और तशवीश में मज़ीद इजाफा हुआ। मैं जानता हूँ इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारे साथ होना चाहिए और इस पर मैं शर्मिंदा हूँ। डब्बे के अंदर मेरी माफ़ी है। तुमने इसे पहन लिया तो समझ जाऊंगा मेरी पकड़ इतनी सख्त नहीं। एक हाथ में इस नाजुक माला को उठाए जबकि दूसरे में वो पर्ची दबोचे सारा ने चेन निकाली। चांदनी की माला पर वस्त में फिरोजे का नन्हा सा पत्थर मौजूद था। किसी और के लिए वो तोहफा बेजरर होता, मगर फिरोजा के पत्थर की सारा की जिंदगी में ऐसी अहमियत थी जो कोई हीरा मोती भी भर नहीं सकता था। हाल में वो जन्नत बी के घर की दहलीज में खड़ी थी। क्या मेरी दुश्वारियों में इजाफा होने वाला है? तेजी से अंदर जाते इसने किनकियों से रुबैद का दम बखुद वजूद देखा था। इसके शौहर के चेहरे पर नदामत से ज्यादा पकड़े जाने का पछतावा था। अजल सामियान ने 2 दिन का वक्त मांगा और वो अपने कौल का पक्का निकला। सर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त HSK फार्मा ट्रेंडिंग पर है। हर कोई आपकी दवा और दाद और तारीफ कर रहा है। सब बेयकीन है कि कोई इस मुल्क में भी ऐसा है जो सरेआम अपनी कंपनी और गलतियों को कबूल करता है। कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे वो फतह के सरूर में था। इर्द गिर्द फैले बोर्ड के मेंबरान स्क्रीन पर चलते हिंसों और अदाद शुमार को देख रहे थे। पब्लिक मैनेजमेंट के मुलाजमीन इन्हें हर बात की तफसील देते रहे। सियासतदान, अदाकार, सहाफ़ी, इन्फ्लुएंसर्स, फिलिनोट्रोफिस्टिस, ऐसा कौन नहीं है जिसने आपका इंटरव्यू नोट ट्वीट न किया हो। पर अखबार में आपकी तस्वीर है और हर न्यूज़ चैनल पर आप पर पॉडकास्ट का क्लिप हेडलाइंस बनाए हुए हैं। इतनी तो हमारी कोई मीडिया मुहिम भी कामयाब नहीं गई जितनी रातों रात हजल सर की बातों ने तहलका मचाया है। कुर्सी पर झूलते नीलगो रंग की रोश शलवार कमीज में मलबूस मर्द ने सबके पुरजोश चेहरे देखे। हकूक को तरसी कौम का इस्तेहसाल ही सियासत थी। वो और सबसे ज़्यादा तो यूथ हमारा साथ दे रही, जो हमारे खिलाफ थे वो भी हमारे साथ हो गए हैं और अब इनके मुताबिक वो रिजनिक्स के बेसब्री के इंतज़ार में है। कुर्सी घुमाते हजल ने गहरा सांस लिया। कंधों पर धरा नादिदा बोझ आरजदा हुआ और टंगी स्क्रीन पर झलकते सरमायादारों के चेहरे मुतमईन थे, सिवाय एक के, अलमास साहब। मिर्ज़ा अलमास को सांप सूंघा। जब सबकी नज़रें बरतानवी पाकिस्तानी पर मुजम्मन थी। वो मुखालिफ फार्मा कंपनी ने आपको ऑफर दी है, इसे आप कबूल कर लें। दवा में लगा पैसा आपको सूद समेत वापस मिल जाएगा। यूँ हिसाब भी ख़त्म हो जाएगा और आपका पाकिस्तानी जेल का चक्कर भी लग जाएगा। हजल के इशारे पर मिसबाह के मिर्ज़ा को कॉल से बेदखल कर दिया था। बगैर कोई वजाहत सुने और बिना किसी लेन देन के हजल ने ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था। मिर्ज़ा अलमास गद्दार था। वो साबका 6 माह से हमारे हरफा को रिजनिक्स के मुतालिक तफसील फराहम कर रहा था। इसने मुआहदे का कानून तोड़ा है जिसके बायस मुझे इन्हें बरतरफ करना पड़ा। रोशन कॉन्फ्रेंस हॉल में इसकी आवाज़ बुलंद थी। HSK फार्मा अपने मोहसिनों को अजीज़ रखता है तो अपने रकीबों को करीब। मिर्ज़ा अलमास को करीब रखने की भी यही वजह थी। अगर कोई और भी इसी रोश पर चलना चाहता है तो सो बिस्मिल्लाह। मुझे खुद से ज़्यादा फरेबकारों की पहचान है। कुर्सी से हटकर वो हॉल से बाहर निकल गया। चेहरे पर ऐसी अयाराना मुस्कुराहट थी जैसे सांप ने ताज़ा ताज़ा खाल बदली हो। मुझ पर सवाल नहीं उतरेगा, वो किस्मत छीनकर बनाने वालों में से था। मिरास से इसका पेट कहाँ भरना था। निकाह की रसूमात हो चुकी थी और फिलहाल सामियान नवाज़े जाने का पहर था। मैदान में लगी सुर्खियाँ कुर्सियाँ और बीच में से गुजरते कालीन का अख्ताम अरूसी कुर्सियों पर होता, जहाँ एक हाथ से के फासले से महफिल के मरकजी अफराद मौजूद थे।
دونوں فریقین ایک دوسرے کو اپنے نکاح میں قبول کر چکے تھے۔ وہ مسز ماہیل بن چکی تھی، نسبت میں پہلی مرتبہ کوئی محرم مرد آیا تھا۔ کانچ کے کام بھرے دھاتی سنہری شلوار قمیض پر دوپٹے کو سلیقے سے سنبھالے آقا مینا کے تاثرات عام دنوں کے مطابقت رکھے تھے۔ مسکرا کر لفافہ لیتے ماہیل اپنے ہی اندیشوں میں گھرا کھڑا تھا۔ بچے اور من چلے چلتے گانوں پر الگ ہی جھوم رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر نکاح کی بد کے لفافے اٹھائے سارا مسکراتے ہوئے حاضرین مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ پھسلتے بال سنبھالتے وہ خاندان ہی کچھ عورتوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ سارا شادی کو کتنا عرصہ بیت چکا ہے؟ اس کی مسکراہٹ پھیکی ہوتی سیاہی کی تبدیل ہوئی۔ بدھ میں کھجور نکالتے وہ ماہیل کے خالہ زاد رشتے دار تھے۔ 7-8 سال تو ہو گئے ہوں گے۔ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا؟ رشتے داروں اور ان کے ٹوہ لینے کی عادت سے وہ زوال سے خائف تھے۔ وہ ازل سے خائف تھی۔ اس بنیاد پر وہ تاج بینا کی زندگی میں خال ہی کسی تقریب میں شرکت کرتی تھی۔ نہیں، الحمدللہ ایسی نوبت نہیں آئی۔ ارے یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس پر انکار نہیں کرتے بیٹا۔ سارا مجبوراً مسکرائے۔ آپ اپنی بہو کا سنائے، 2 سال قبل شادی ہوئی تھی نا؟ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی دیر تھی۔ اس عورت نے دہائی دی، اس کا کیا ہی سناؤ؟ 2 بچوں کے بعد تو ایسی نڈھال ہوئی ہے کہ ہر وقت بستر سے ہی لگی رہتی ہے، ذرا اپنا خیال نہیں رکھتی۔ سارا نے قریب سے گزرتے بچوں کو پیکٹ تھمایا۔ تو آپ نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا؟ 2 بچوں کے بعد تیسرا کب ہونا؟ آئے ہائے، اس کی صحت دیکھو۔ نہ بھائی، اور اولاد نہیں چاہیے۔ خاتون نے توبہ کی۔ ارے ایسے مت کہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس پر انکار نہیں کرتے خالہ۔ الفاظ لوٹاتے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ لبوں پر پھیلی گہری مسکراہٹ اس کی خوشی کا گماس تھی۔ فاصلے پر کھڑے ربید نے اسے بے چینی سے دیکھا۔ وہ مسلسل اسے نظر انداز کر رہی تھی اور یہ قطع نگاہی اس کے حق میں اچھی نہ رہی۔ ارے ربید بیٹا، چھوٹی بہن نہیں آئی؟ قریب سے گزرتے گدھیڑ عمر مرد نے اسے پکارا تھا۔ وہ ربید کے چھوٹے خالوں تھے۔ سگے بھائی کا نکاح ہے، اسے تو آنا چاہیے تھا۔ ربید کی تیوری چڑھی ناپسندیدگی سے اس مرد کے ساتھ کھڑے دوسرے شخص کو بھی دیکھا۔ دونوں کی مسکراہٹ پر اسے اپنا غصہ آیا تھا، بے پناہ غصہ آیا۔ میری بہن کا تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ دونوں مردوں کی خوش رفتاری غائب ہوئی۔ اس کے طرز تخاطب پر حیران ہوتے وہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ تمہاری بیٹیاں بھی تو نہیں آئیں ساتھ میں؟ میں نے پوچھا۔ اس کی غیرت کا سمندر سیلاب کے ریلے کی مانند بہتا آیا تھا۔ ایسا کیا پوچھ لیا ہم جو تمہیں آگ لگ رہی ہے؟ بریرہ ہماری بھی تو بیٹی ہے۔ کیوں تم نے جنی ہے؟ 2 قدم آگے آتے اس نے ضعیف مرد کی الجھی آنکھوں میں نظر گاڑی۔ حیرت سے واہ ہوتے لب لیے وہ اس کی بدلحاظی دیکھ کر رہ گئے تھے۔ نیت میں کہیں کھوٹ نہیں تھا، لیکن ربید کی سوچ میں کب سے کھوٹ پڑ گیا۔ عروسی کرسی پر بیٹھے ماہیل کے خیالوں کی ریل گاڑی اب بھی پٹری پر تھی۔ جب قریب سے سنائی ہنکار نے ریل گاڑی کی سمت موڑی۔ ماتھے پر سے بال ہٹاتے ماہیل نے گردن پھیری تو آغا مینا کو گردن مسلتے پایا۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد اسے آنن فانن بنی دلہن کی اکتاہٹ کی وجہ بوجھ لگی۔ آپ یہ اتار لیں۔ ماہیل کا اشارہ مینا کی گردن میں جھولتے پھولوں کی ہار کی جانب تھا۔ جواباً آغا مینا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ سفید پیشانی پر شکنوں کا جال یوں نمودار ہوا کہ ماتھے کی حقیقی وسعت دھک گئی۔ میرا مطلب یہ ہار تھا۔ جھجکتے ماہیل نے خود کی بھی گردن میں جھولتے پھولوں کی ہار کو اتارا۔ اپنی بے یقینی اور الجھن میں وہ اس مہکتے بوجھ کو عین بھلا بیٹھے تھے۔ آغا نے آہستگی سے ہاتھ اٹھاتے اس سے اشارہ کیا۔ ماہیل نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر مینا کے سپاٹ چہرے پر سر پر سے گزر گیا۔ گہری سانس بھرتے آغا مینا جبراً مسکرائی۔ میں یوں ہی ٹھیک ہوں۔ ماہیل نے سمجھتے سر ہلایا۔ کچھ دیر وہ اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں ملائے انگلیوں کے ساتھ لگا رہا، پھر ادھر ادھر نظر بچاتے مینا کی طرف جھکا۔ مبارک ہو۔ اس بات کی جواب اس قدر برجستہ تھا کہ ماہیل کو شبہ گزار کے گویا اس کی مبارک بات سنی ہی نہ گئی ہو۔ آنکھیں چھپکتے وہ اسے معصومیت سے دیکھے گیا۔ آپ کے نکاح کی، وہ یہ نہ کہہ سکا ہمارے نکاح کی مقابلے بعید نہ تھی۔ گردن میں جھولتے ہار کی رسی سے ماہیل کا گلا ہی گھونٹتے
सजावट से लेस आंखों समेत आगा ने चंद सानिये इसके लिए से देखा। बिल्लोरी भूरी आंखें, फूला हुआ निचला लब, वो भरी नाक वाली दिलकशी का पैकर थी। इसके मुकाबले में माहिल की वाजबी सी सूरत कुछ दब सी जाती। मुबारकबाद वसूल हुई। दूल्हे के चेहरे की रंगत मारे शर्मिंदगी से निचड़ गई। दिल के वसवसों ने सर उठाया। क्या इसको मेरा मुबारकबाद देना बुरा लगा? क्या मैं ज़्यादा मुस्कुरा गया? कहीं मेरे चेहरे पर कुछ लगा तो नहीं? अपने नक्श पर हाथ फेरते वो उलझा सा था। बरीरा क्यों नहीं आई? माहिल ने बेख्याली में गर्दन फेरी। सामने देखते देखते क्या वो इससे मुखातिब थी? माहिल दर को कोशिश भी बहाना ना बना पाया। झूठ बनाने में वो पैदाइशी सिफर था। यकीनन इसने आने से इनकार कर दिया होगा। चेहरा इसकी सिमत फेरा। वो आसूदगी से बोली, मर्द की गर्दन अज खुद नफी में हिली। इसके माबैन ये पहली बार गुफ्तगू थी। इसके हाथ पैर फूले। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। घर को पीछे से अकेला छोड़कर नहीं आ सकते थे, तभी वो रुकी है। वजह ठोस थी मगर इसका लहजा कमजोर था। तो रुबैद लाला को छोड़ आते, अकेली लड़की को क्यों तन्हा छोड़ना कहाँ की अक्लमंदी है? वो इनकार करता तो मीना बुरा मना जाती, इकरार करता तो खुद का दिल बुरा हो जाता। माही इसका सांस हलक में कैद हुआ। ये तसव्वुर तो क्या था कि वो कभी कभी नाम से पुकारेगी। ये ख्याल नहीं आया कि वो पुकार से ही जान मुट्ठी में कर लेगी। तुम बहुत बुरा झूठ बोलते हो, मत कोशिश करो। सारी खुशी छन्नाके से टूटी। मैं जानती हूँ वो क्यों नहीं आई। हैरत नहीं, अलबत्ता अफसोस ज़रूर है, क्योंकि इसके निकाह पर सबसे आगे मैं थी। फरीदा खाला को मैंने ही रजामंद किया था। इसके जज्बात से आरी लहजे में दिल का हाल मालूम करना नामुमकिन था। पसे मंजर में एकदम हलचल सी मच चुकी थी। दूल्हे की जानिब से आए रफ़ीक अब नाच गाने के लिए इनकी जानिब बढ़े। करीब आते माहिद ने इसका हाथ थाम कर उठाना चाहा। ना करते वो कितना ही इसरार करता। जब बाकायदा चार लड़के इस गोद में उठाते, मसरूह से दूर ले गए, गानों के शोर पर हमकते, मर्दों के बीच खड़े होते। इसने नागवारी से सबको देखा। ये मस्खरापन ना इसे आता था ना इसे करना था। दुल्हन बनकर क्यों खड़ा है? शादी है तुम्हारी, जरा खुश हो। समत ने दोस्त को जोश दिलाया। माहिल ने सबको उकता कर देखा। मेरा निकाह है और तुम यूं उछल रही हो जैसे खुद का वलीमा है। वो बारी बारी अब इसके गिर्द नाचने लगे। हाजरीन महफिल तालियां पीटते, शोर मचाते इनका हौसला बढ़ाते गए। मना करते हुए भी माहिल के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। नीचे को मुड़ती शर्मगीन सी मुस्कुराहट इसकी शख्सियत का खासा थी। आगा के साथ आकर बैठती लड़कियां अब तस्वीर उतार रही थी। मुस्कुराने पर इसके होंठ उठते, गालें फूलती और आंखें गायब हो जाती। महफिल के रंग जिंदा थे। जब किस्मत की नज़र लग गई। भाग कर आता ये लड़का आगा का पड़ोसी था, जिसने सबसे पहले गाने रुकवाए। शामियाने में आवाज़ें बंद हुई और साथ ही सबकी खुशगपियाँ भी। लड़का हाँफ रहा था और उसके दामन पर खून का दाग था और उसी लिबास में सजी आगा का माथा ठिनका। बेख्तियार खड़े होते वो आमदी को घूरने लगा। क्या हुआ है? मजमे से सवाल आया। पड़ोसी भागता हुआ आगा के करीब आया और आगा को जैसे कोई गैब का आसरा मिलाया ही मुस्तकबिल ने सरगोशी की। वो करीब आते लड़के को छोड़ते घर की जानिब भागी। बरातियों में सवालात बुलंद हुए और इज़्तिराब बढ़ा। इससे कबल कुछ होता, सारा ने माहिल का बाजू दबोचा, इसे अपने साथ दीवार जड़े घर में लाई। दोनों देवर भाभी सहन में ही ठहरे थे। अगला कदम उठाते भी तो तवाज़ुरा था। किस्मत की नज़र लगी और हर चीज़ सब्ज हो गई। तो जवाल में ही मरजाना माहिल ताज दर में वहशत थी। वो वहाँ तन तनहा सुबह से कमरे में कैद थी। इसके लिए लाया गया निकाह का सुनहरा जोड़ा अब तक यूं ही धरा था। सुबह सारा रख कर गई थी। इसे बरीरा ने एक मर्तबा छेड़ने के बाद हटाया तक नहीं। अगर तुम्हारा जहन बदले तो रुबैद के साथ आ जाना। माहिल और वो अब पहले गए थे, जबकि रुबैद काफ़ी देर से निकला था। बड़े भाई ने झूठे मुंह भी बरीरा को न पूछा। इसके कमरे में सामान बराए नाम था। सिंगल पलंग की एक जानिब अलमारी और दूसरे सिम पढ़ाई का मेज़।
بستر کے سامنے لمبا آئینہ رکھا تھا جس کے ساتھ موجود پردے کے پیچھے غسل خانے کا دروازہ تھا۔ چھوٹا سا کمرہ یا ماہیل کی زبانی چوہے کی کھڈ آئینے کے سامنے استادہ وہ اپنے مرجھائے وجود کا معائنہ کرنے میں مصروف تھی۔ خاکی مختصر سی سویٹ شرٹ تلے وہ سیاہ پاجامہ اور گھنگرالے بھورے بالوں کا اونچا جوڑا۔ بریرہ نے کلائی پر سے کف ہٹاتے چہرے سے آگے کی ہڈیاں اور رگیں نمایاں تھی۔ خون کی کمی کے باعث رنگت بجھی سی تھی۔ ہاتھ گراتے بریرہ نے چہرہ آگے کیا، گالیں کھینچی تو گوشت سے خالی کھال ہاتھ آئی۔ مسکرائی تو چہرے کے کھڈے محسوس ہوئے۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی اور چہرے کی جوت بجھی تھی۔ حلقوں میں سجی اس کی سلیٹی آنکھیں خوبصورت ہوتی اگر وہ ان کی قدر کرتی۔ سانس اندر لیتے بریرہ نے اپنے معدے پر ہاتھ پھیرا تو اپنی ہی پسلیاں چپ گئی۔ وہ پیدائش سے ہی کمزور تھی۔ زندگی میں کچھ مستقل نہ ہو تو صحت کے مسائل مستقل تھے۔ بریرہ چلتا پھرتا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی، بھلا وہ کسی کے دل پر کیوں لگتی؟ کیا تم جانتی ہو مردوں کو کس طرح کی عورت حسین لگتی ہے؟ تم جیسی عورتوں کو کوئی مرد نہیں چنتا۔ تم لوگ نہ کمرے کے باہر راحت دیتی ہو نہ کمرے کے اندر۔ میرا ظرف ہے جو تم جیسی کو بیاہ لایا، ورنہ پڑی ہوتی اپنے بھائیوں کے بوجھ پر بن کر۔ عباس کے الفاظ ذہن کے میں گونجے۔ بریرہ اداسی سے اپنے سراپے کو دیکھتی رہی۔ عباس خیبر سے پہلے بھی اس نے کیا کیا نہیں سنا تھا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، خاندان، دوست، آفس، ہر جگہ اس کا مذاق اڑایا جاتا اور ہر جگہ اس کے نام رکھے جاتے۔ اس صورت میں وہ عیب نکالتے تو اپنی سیرت کو وہ خود بگاڑتی۔ میری مشکلات پر زوال نہیں آئے گا۔ چہرہ ہاتھوں میں گرائے وہ اپنے سراپے کے باعث رو رہی تھی۔ اگر وہ دکھنے میں دلکش ہوتی تو زندگی میں غم نہ ہوتے۔ اگر وہ کسی کو خوبصورتی لگتی تو زندگی میں کچھ امید رہتی۔ وہ یوں ہی اوندھے منہ تکیے پر سر رکھے روتی رہی جب نزدیک رکھا فون بجا۔ بے دلی سے جگمگاتی اسکرین دیکھی جہاں دی کالنگ لکھا آیا۔ نخوت سے مسکراتے اس نے فون کان سے لگایا۔ آ گئی میری یاد؟ جنت بی کا انتقال ہو گیا ہے۔ جھٹکے سے بیٹھتے اس کا طنز دھرا کا دھرا رہ گیا۔ سارا نے بے رابط سانسوں کے بیچ اطلاع دی۔ پس پشت وہ صاف ایمبولنس کا شور، عورتوں کا ماتم، مردوں کی آوازیں سن سکتی تھی۔ تاش در میں بیٹھی بریرہ کے دل میں پسلیاں تنگ ہوئی تھی۔ زوال کی سمت تال بدل چکی تھی۔ آقا مینا سے تعارف اب آمنے سامنے ہوگا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ جیسے ہی تھرڈ ایپیسوڈ آئے گی میں آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دوں گی۔ سیکنڈ ایپیسوڈ کے 5 پارٹس بنے ہیں اور اس کے علاوہ فرسٹ ایپیسوڈ کے بھی 5 پارٹس بنے ہیں، تو اس حساب سے یہ 10 ایپیسوڈ ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھرڈ ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جلدی جیسے ہی آئے گی پوسٹ کر دی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولز، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔